قیام کیوں فرمایا؟ کیوں کربلا گئے؟ اگر کربلا نہ جاتے تو کیا ہوتا؟ سارا قرآن جبرائیل کے ذریعے سے نہیں آیا، اور ختمی مرتبہ ماہ ذی-القعدہ 10 ہجری کی پہلی شب اپنی ایک زوجہ کے حجرے میں کھڑے ہو کر نماز تہجد پڑھ رہے۔ 2 مرتبہ نماز کے دوران جبرائیل نازل ہوئے۔ اب تک ختمی مرتبہ نے 23 سالوں میں پتھر کھائے، توہین برداشت کی۔ عبداللہ بن زبعری نے ابو جہل کے کہنے پر حالت نماز میں خانہ کعبہ میں مسجد الحرام میں آپ کے چہرے کے اوپر خون مل دیا، آپ کے جسم کے اوپر اوجریاں پھینکی، گوبر پھینکا، لہو لوہان ہوئے۔ ختمی مرتبہ ہجرت پر مجبور ہوئے۔ 83 جنگوں میں سے 27 غزوات میں بالمشافہ شرکت فرمائی۔ اس کے باوجود کہ رسالت اپنے آخری مرحلے میں علماء کرام تشریف فرما ہے، کتاب الطہارت سے لے کر کتاب الدیات تک یہ 56 فقہ کی کتابیں بنتی ہیں جن میں لاکھوں احکام ہیں۔ یہ لاکھوں احکام ختمی مرتبہ نے 23 سالوں میں مسلمانوں تک پہنچائے۔ اب جب آپ کی رسالت بالکل آخری مرحلے میں تقریباً سارے دین کی تبلیغ کر چکے ہیں، تو پروردگار فرماتے کہ اس ماں کو پہنچائیے جو انزل الیک آپ پر نازل کیا گیا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ اگر یہ کام نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا آپ نے اپنی رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہیں دیا۔ دوسرے لفظوں میں خدا یہ فرما رہا ہے کہ گویا آپ کا اس کائنات میں نبی بن کر آنا نہ آنے کے برابر ہو جائے گا اگر یہ ایک کام نہ کیا۔ امام الانبیاء سید الرسل ختمی مرتبہ سارا دین پہنچا کر ایک بات نہ پہنچائیں تو وہ اللہ کی نگاہ میں نبی نہیں رہتے۔ تو امت اسی ایک کام کو چھوڑ کر، اس ایک بات کو چھوڑ کر باقی سارے کاموں میں لگ جائے، تسبیحاں اٹھا لے، لوٹے اٹھا لے، ٹوپیاں اٹھا لے، نمازیں پڑھے، سب کچھ کرے، اگر نبی وہ ایک کام کی تبلیغ نہ کرے تو نبی نہیں رہتے۔ امت اس ایک کام کو چھوڑ کر مسلمان کیسے رہ سکتی ہے؟ یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ کی بیعت نہ کر کے زندہ بھی رہ سکتے تھے، عیال کو بھی بچا سکتے تھے، ثانیہ زہرا کے حجاب کو بھی بچا سکتے تھے، قبیلہ بنی ثقیف کے پہاڑی سلسلے میں پناہ گزین ہو جاتے، یمن چلے جاتے، ہندوستان چلے جاتے، بیعت نہ کر کے بھی خود کو بچا سکتے تھے۔ عبداللہ ابن زبیر نے بھی بیعت نہیں کی یزید کی، اس کے باوجود قتل نہیں ہوا۔ نہ صرف کہ قتل نہیں ہوا بلکہ ایک حکومت بنائی یزید کے مقابلے میں۔ یزید 3 سال 8 مہینے 14 دن حکومت کر کے مر گیا۔ پھر اس کا بیٹا معاویہ ثانی برسر اقتدار آیا، صرف 40 دن حکومت کی، پھر یہ قتل ہو گیا مروان کے ہاتھ سے۔ پھر مروان بن حکم نے 9 مہینے حکومت کی، پھر بیوی کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ مروان بن حکم کا بیٹا عبد الملک بن مروان برسر اقتدار آیا، 86 ہجری تک 22.5 سال حکومت کی۔ اس بیچ میں یزید، معاویہ ثانی، مروان بن حکم اور عبد الملک بن مروان کی حکومت سمٹ کر شام، قنسرین اور لبنان تک محدود ہو گئی۔ باقی مکہ، مدینہ، حجاز، طائف، بصرہ، کوفہ، ایران، عراق، مصر، باقی اسلامی سرزمین کا بڑا حصہ عبداللہ ابن زبیر کے پاس چلا گیا۔ اور عبداللہ ابن زبیر یزید کی بیعت نہ کر کے نہ صرف یہ کہ قتل نہ ہوا بلکہ یزید سے کئی گنا بڑی حکومت کی، اور 9.5 سال حکومت کرنے کے بعد 73 ہجری میں عبد الملک بن مروان کے ہاتھوں سے قتل ہوا۔ اس کی کیا حیثیت ہے امام حسین کے مقابلے میں؟ سماجی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے اگر یہ یزید کی بیعت نہ کر کے حکومت بھی بنا سکتا ہے تو امام حسین یزید کی بیعت نہ کر کے آیا خود کو بچا نہیں سکتے تھے؟ پھر قیام کیوں فرمایا؟ کیوں کربلا گئے؟ اگر کربلا نہ جاتے تو کیا ہوتا؟ وہ چند پہلو میں نے مغرب سے پہلے کی مجلس میں بیان کی۔ ایک اہم پہلو جو کہ ہم ذی الحج سے محرم میں متصل ہو رہے ہیں، تو ایک پہلو جو کربلا اور عاشورہ کا اساسی ترین پہلو، اور یہ نظام ولایت ہے۔ نظام ولایت و روح ہے قیام حسین ابن علی علیہ السلام کی۔ یہاں تک کہ حضرت کی جتنے فرامین ہیں اگر ہم ان کو جمع کریں اور جس زاویے سے ہم دیکھ کر تسلسل قائم کر سکتے ہیں
وہ زاویہ دید نظام ولایت اور پیغام ولایت ہے۔ پیغام ولایت خود عاشورہ اور کربلا اس لیے برپا ہوا کہ غدیر کو فراموش کیا گیا، اور اب کربلا اور عاشورہ کی یاد اس لیے منائی جاتی ہے کہ بشر دوبارہ غدیر کی طرف متوجہ ہو جائے، جس حقیقت کو بھول چکا ہے اس حقیقت کو دوبارہ سے یاد کرے، غدیر کی طرف منتقل ہو جائے۔ غدیر کی طرف پلٹنے کا نام مہدویت ہے۔ بعثت، غدیر، عاشورہ، مہدویت، چاروں کی روح نظام ولایت ہے۔ یہاں تک کہ راز کیا ہے ختمی مرتبت کو؟ پہلے حق تعالی نے جب معراج پر بلایا اور پھر قرآن میں اس حقیقت کو بیان کیا، ثم دنا فتدلی، کہ شب معراج حبیب اپنے محبوب کے قریب ہوا۔ کتنا قریب؟ فکان قاب قوسین، دو کمانے، او ادنا، یا اس سے بھی کم۔ شب معراج امام الانبیاء سید الرسل ختمی مرتبت اور حق تعالی کے درمیان دو کمانے یا اس سے بھی کم۔ کتنا کم؟ یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ فکان قاب قوسین، اور قرآن مجید نے حد معین نہیں کی۔ اگر قاب قوسین کہتا یعنی دو کمانے اور رک جاتا تو ایک اندازہ ہوتا کہ چلیں اتنا فاصلہ تھا، نہ، او ادنا، دو کمانوں سے بھی کم۔ کتنا کم؟ کوئی نہیں جانتا۔ خدا و مصطفیٰ کے علاوہ وہ جانتا ہے جو خدا کے لہجے، جو جس ذات کے لہجے میں پروردگار گفتگو کر رہا ہے۔ اتنے قریب ہوئے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے قریب ہوا کہ دنا فتدل فکان قاب قوسین۔ تو کیوں قریب کیا گیا؟ کیوں اتنا قریب بلایا گیا؟ کس مقصد کے لیے؟ شعراء سے پوچھیں، وہ بتائیں کہ ایک شب عرش پہ محبوب کو بلوا ہی لیا۔ یہ غم ہجر خدا سے بھی اٹھایا نہ گیا۔ نہ، اللہ کے یہاں ہجر و فراق کا تصور نہیں ہے، قرب و بعد کا تصور نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں کیفیتیں نہیں ہیں، اللہ کے یہاں احساسات نہیں ہیں، جذبات نہیں ہیں، عواطف نہیں ہیں۔ اللہ سبحان ہے احساسات اور عواطف سے ماورا، جذبات سے بالاتر، خالق عقل، خدا حکیم۔ پھر کیوں بلایا؟ قریب ہونے کے لیے یا کچھ کہنے کے لیے؟ تو قرآن فرماتے ہے کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ تو او ادنا کے بعد فاوحا الی عبدہ ما اوحا۔ سارا قرآن جبرائیل کے ذریعے سے نہیں آیا، ایک بڑا حصہ جبرائیل کے ذریعے سے آیا، لیکن کچھ وہی بالواسطہ، بلا واسطہ قلب مصطفیٰ پر ہوئی، اور ان میں سے خود جو عینی شاہ جسے خود قرآن بیان کر رہے، اس لیے کہ جبرائیل بیت المعمور تک گئے، چوتھے آسمان تک گئے، اور جب چوتھے آسمان پہ پہنچے تو رک گئے۔ پیغمبر نے فرمایا جبرائیل آگے آؤ۔ جبرائیل نے جواب دیا لو دنو تو بلتن لحترقت، ایک پورا برابر بھی آگے بڑھوں تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں۔ تو جب جبرائیل یہاں سے آگے جا نہیں سکتا تو یہاں وہی جبرائیل کے ذریعے سے نہیں آئے گی، یہاں خدا براہ راست ختمی مرتبت سے گفتگو کرے گا، براہ راست کلام کرے گا۔ دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، اتنا قریب ہونے کے بعد کیا وحی کی؟ فاوحا الی عبدہ ما اوحا، کا پھر وحی کی، اور جو وحی کی وہی خدا کو پتا ہے، مصطفیٰ کو پتا ہے۔ ہمیں کب پتا چلا کہ کیا وحی کی؟ یہاں تک کہ ختمی مرتبت کی 63 سالہ حیات طیبہ بالکل آخری مرحلے میں 23 سالہ عہد نبوت، عہد رسالت اختتام پذیر ہے، اور پیغمبر کی زندگی سے صرف 3 مہینے اور 28 دن باقی ہیں، اور ختمی مرتبت ماہ ذیقعدہ 10 ہجری کی پہلی شب اپنی ایک زوجہ کے حجرے میں کھڑے ہو کر نماز تہجد پڑھ رہے۔ 2 مرتبہ نماز کے دوران جبرائیل نازل ہوئے، ایک مرتبہ نماز فجر کے دوران جب سورہ مبارکہ العادیات نازل ہوئی،
जहां परवरदिगार घोड़ों की कसम उठा रहा है, घोड़े की सुमों से उठने वाली चिंगारियों की कसम उठा रहा है। ये सूरा हालत नमाज में खत्मी मरतबत पर नाजिल हुआ। इसे अल इत्कान में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती मुतवफ़ा 911 हिजरी, बाकी मुफस्सिरीन ने भी बयान किया, इत्तिफाक है। ये सूरा खत्मी मरतबत पर हालत नमाज में नाजिल हुआ। जैसे ही फातिहा खत्म की, सूरह आदियात पढ़ना शुरू की, और सहाबा किराम ने ये सूरा चूंकि पहले नहीं सुना था, पहली मरतबा सुन रहे हैं भी अरब, और अब पैगंबर कसमें उठा रहे हैं, कसम है उन घोड़ों की जो सुबह सवेरे दुश्मन के लश्कर पर हमला करते हैं, कसम है उन घोड़ों की टापों से उठने वाली चिंगारियों की। और सुन रहे हैं, ताज्जुब, हैरत, इस्तेजाब। खत्मी मरतबत ने जैसी नमाज फजर मुकम्मल की तो सहाबा किराम सरापा हैरत बने और इस्तिफसार किया, या रसूल अल्लाह ये सूरा पहले नहीं सुना। फरमाया कैसे सुनते पहले, अभी नमाज की हालत में नाजिल हुआ। यहाँ तक कि पैगंबर जैसे ही मस्जिद से बाहर आए तो देखा सहाबा किराम के हमरा जब मस्जिद से बाहर कदम रखा तो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने साथियों के साथ घोड़ों पर सवार होकर जंग से कामयाब पलट कर आ रहे हैं। इस सूरह मुबारक अल आदियात ये नमाज वाजिब में, नमाज फजर में, हालत नमाज में जिब्राइल नाजिल हुए। इसके बाद दूसरी मरतबा जब खत्मी मरतबा तहज्जुद पढ़ रहे हैं, नमाज शब पढ़ रहे हैं, 10 हिजरी माह ज़िलक़द की पहली शब। इसमें जैसे ही जिब्राइल आए, सलाम किया और उसके बाद अर्ज किया कि मैं अल्लाह का अहम तरीन पैगाम लेके आया हूँ। व औहा इला अब्दिही मा औहा, कि शब मेराज मैंने अपने महबूब पर वही की और जो की उन्हें पता है और किसी को नहीं पता। क्या वही की? अब वही उसी तसलसल में हक ताला ने इस आयत को नाजिल किया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक। वो परवरदिगार जो खत्मी मरतबत को कभी ताहा कहता है, कभी यासीन कहता है, कभी मुज़म्मिल कहता है, कभी मुद्दस्सिर कहता है, कभी फरमाते हैं कंबल के ओढ़ने वाले, कभी फरमाते हैं कमली के ओढ़ने वाले, कभी फरमाते हैं हसीन जुल्फों वाले, कभी फरमाते इतनी इबादत न किया करो कि तुम्हारे पाँव में वर्म पड़ जाए। 100 से ज्यादा नाम खत्मी मरतबत के कुरान में आए, 1000 से ज्यादा औसाफ और सिफात कुरान मजीद में है। 4 मरतबा इसमें मोहम्मद कुरान मजीद में जिक्र हुआ, 1 मरतबा इसमें अहमद परवरदिगार ने कुरान मजीद में जिक्र किया। लेकिन जहाँ इस आयत में परवरदिगार ने न नाम से न खिताब किया, न आपसे कोई वस्फ बयान किया, ना नाम से न लक़ब से, बल्कि मनसब से और ओहदे से खिताब किया। फरमाया या अय्युहर रसूल। परवरदिगार ये भी फरमा सकता था या अय्युहन नबी, लेकिन ना, फरमाया या अय्युहर रसूल। इसलिए कि नबी में और रसूल में ये फर्क है कि नबी पर भी वही नाजिल होती है, रसूल पर भी वही नाजिल होती है, लेकिन नबी पर इबलाग वाजिब नहीं है, तबलीग वाजिब नहीं है, उस वही को आगे पहुंचाना जरूरी नहीं है। लेकिन रसूल उसे कहते हैं जिस पर तबलीग वाजिब हो। इसलिए फरमाया या अय्युहर रसूल, ए रसूल बल्लिग, पहुंचा दीजिए। क्या? अब बताया नहीं जा रहा, इसलिए कि पहले बताया जा चुका है। इस माँ को उस माँ के साथ मिला दीजिए तो खुद नतीजा सामने आ जाएगा। वहां फरमाया फऔहा इला अब्दिही मा औहा, यहां फरमाया बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक, वो पहुंचाइए जो आप पर नाजिल किया जा चुका है। पैगाम मेराज पे दिया गया, लेकिन उसको पहुंचाने के लिए ये वक्त मुअय्यन किया गया। बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक, और सुने व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालता, अगर आपने ये एक काम न किया, आपने अपनी रिसालत का कोई भी काम अंजाम नहीं दिया। अब तक खत्मी मरतबत ने 23 सालों में पत्थर खाए, तौहीन बर्दाश्त की। अब्दुल्ला बिन ज़बअरी ने अबू जहल के कहने पर हालत नमाज में खाने काबा में मस्जिदुल हराम में आपके चेहरे के ऊपर खून मल दिया, आपके जिस्म के ऊपर ओजरियां फेंकी, गोबर फेंका, लहू लोहान हुए। खत्मी मरतबत हिजरत पर मजबूर हुए। 83 जंगों में से 27 गज़ावात में बिल मुशाफा शिरकत फरमाई। इसके बावजूद कि रिसालत अपने आखिरी मरहले में उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, किताबुत तहारत से लेकर किताबुत दियात तक ये 56 फिक की किताबें बनती हैं, जिनमें लाखों अहकाम हैं। ये लाखों अहकाम खत्मी मरतबत ने 23 सालों में मुसलमानों तक पहुंचाए। अब जब आपकी रिसालत बिल्कुल आखिरी मरहले में तकरीबन सारे दीन की तबलीग कर चुके हैं, तो परवरदिगार फरमाते कि उस माँ को पहुंचाइए जो उन्ज़िला इलैक, आप पर नाजिल किया गया। व इल्लम तफ़अल, अगर ये काम न किया, फमा बल्लग़ता रिसालता, आपने अपनी रिसालत का
کوئی بھی کام انجام نہیں دیا۔ دوسرے لفظوں میں خدا یہ فرما رہا ہے کہ گویا آپ کا اس کائنات میں نبی بن کر آنا نہ آنے کے برابر ہو جائے گا اگر یہ ایک کام نہ کیا۔ وہ نبی کہ جن کی نبوت پر ایمان لانے کے نتیجے میں یہ قرآن فرما رہے 1,24,000 نبیوں کو نبوت ملی، جن کی رسالت پر ایمان لانے کے نتیجے میں باقی رسولوں کو رسالت ملی، اس نبی کی اپنی نبوت محرز خطر میں ہے، آپ کی اپنی رسالت محرز خطر میں کہ یہ ایک کام کریں، اگر نہ کیا تو گویا آپ نبی نہیں۔ یا امت کے لیے مقام فکر ہے کہ ختمی مرتبہ سارا دین پہنچائیں، صرف ایک بات کو نہ پہنچائیں جو ما انزل الیک، تو گویا آپ نبی نہیں۔ اگر امام الانبیاء سید الرسل ختمی مرتبہ سارا دین پہنچا کر ایک بات نہ پہنچائیں تو اللہ کی نگاہ میں نبی نہیں رہتے، تو امت اسی ایک کام کو چھوڑ کر، اس ایک بات کو چھوڑ کر باقی سارے کاموں میں لگ جائے، تسبیحاں اٹھا لے، لوٹے اٹھا لے، ٹوپیاں اٹھا لے، نمازیں پڑھے، سب کچھ کرے، اگر نبی وہ ایک کام کی تبلیغ نہ کرے تو نبی نہیں رہتے۔ امت اس ایک کام کو چھوڑ کر مسلمان کیسے رہ سکتی ہے؟ ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، اور آپ یہ کام کریں، یہ اعلان پہنچائیں، اور اگر شر اٹھا تو ہم وعدہ کرتے ہیں ہم آپ کو لوگوں کے شر سے بچائیں گے۔ اس سے زیادہ مشکل کام ابھی تو 3 سٹار لگ چکے ہیں، ایک طرف مسلمان ہیں، دوسری طرف حاجی ہیں، تیسری طرف صحابی ہیں۔ یہ مسلمانوں سے کیسا خطرہ ہے، صحابہ سے کیسا خطرہ ہے، حجاج کرام سے کیسا خطرہ ہے؟ خطرہ تو تب تھا کہ جب ختمی مرتبت نے پہلی مرتبہ لات و منات و حبل و عزا اور ان کے بتوں کی مخالفت کی تھی اور خدا وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اعلان کیا تھا، تب خدا کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ میری توحید کا اعلان کریں، اگر شر اٹھا تو نہ ڈریں، ہم بتائیں گے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ قریبیوں کو میرے دین کی دعوت دیں، میری توحید کا پیغام دیں۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اگر شر اٹھا تو میں وعدہ کرتا ہوں میں بچاؤں گا۔ نہ، اللہ نے اپنی وحدانیت کی دفعہ ایسی کوئی ضمانت جاری نہیں فرمائی۔ مختار کو آنکھیں بیمار ہمیں وہ کہیں صورت یا نہ سگدا، او میں شام دا قیدی ہول گیا سار تاج سہانا سگدا ہے دربار دی پیشی، او بی بی زینب دی ای بیمار بھلا نہ سگدا، تے پہ لاکھ قاتل سارے قتل تھی میں نا میرا اکبر آنیا۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو بندہ بھی بارگاہ محمد و آل محمد میں نذرانہ عقیدت کے لیے یہاں ممبر پر آ جائے اس کو وقت مل جائے، حاضری ہوتی ہے، ضروری تھوڑی ہوتا ہے کوئی کمپٹیشن ہو۔ عمران الحسینی صاحب آئیے گا، صرف مسائل پڑھنا میرا پتر، کچھ نہیں پڑھنا۔ آنکھوں میں جاگتا ہے صدا غم حسین کا، آنکھوں میں جاگتا ہے صدا غم حسین کا، سینے پہ سانس لیتا ہے ماتم حسین کا، مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ کربلا کے میدان میں جو خون حسین کے جسم سے بچا، کربلا کے میدان میں جو خون حسین کے جسم سے بچا، وہ خون آج بھی شام کے بازار میں سجاد کی آنکھوں سے بہہ رہا ہے۔ بس عزیزانو، کیسا تھا گلستان کیسے اجڑ گیا، کیسا تھا گلستان کیسے اجڑ گیا، ٹوٹی ہوئی تسبیح کی مانند بکھر گیا، کہاں تھا مدینہ کہاں کربلا، کہاں کا مسافر کہاں لٹ گیا۔ بڑھدا پیانا جوڑ بازار تے زینب دا، تے بے وس بازار چ آگے
ہویا کیا شام دیاں وسدیاں آئے وہ عورت آکھیں او بین باغی دی آگے شام دے مسلمان بے غیرت لوگ ایک بے کو اشارہ کر کے آدھیانے آج لے لو بدلے جنگ بدار والے تے اولاد علی دے آگے ازادہ رویا کہ لتھی ایو جے بارش آئے وہ پتھران دے بازار دے بدالوں فضا گئی تے نال دم عشق دے لوگاں بچا تے تفسیر قرآن دے پھس گئے لتھی صورت مریم آئے وہ محمل تو لگنال دیوار اللہ لعنت اللہ للقوم ذاکر اہل بیت جناب ریاض صاحب ریاض پکو سلوات پڑھو بلند آواز میں سرکار بابا ماز زبردست سید مرید حسین شاہ دی نوکری میرے والد صاحب ساری زندگی دیتی میں نے کافی عرصہ ہو گیا لاجپالاں دی لاجپال کس دی حیثیت دی صرف نیت ویدن ربائی پیش کر رہے ہیں کہ جڑا پل وچ مشکل حل کردا ہے جڑا پل وچ مشکل حل کردا ہے کوان دے لوک ولی ہے جے خلق کیتا کل دنیا کو کوان دے لوک جلی ہے جڑا موجد ہے کائنات ساری دا او ساڈا پاک نبی ہے کل دنیا دے ہیڈ آفس دا انچارج پیر علی ہے شرائی صاحب باج نبی دے کوئی نہیں آیا سانی سردار علی دا پیا سارے عالم وچ چلدا ہے سب کاروبار علی دا جے جنت منگنا چاہنا رکھ دل وچ پیار علی دا کوئی سڑدا ہے تا سڑ جاوے تو نعرہ مار علی دا شیر میں دو سنانے نے جناب علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بکھا مینوں بابا جی علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بکھا مینوں علی باج نبی داوی کوئی ویر بکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بکھا مینوں نعرہ حیدری اچھی شان علی دیئے مندی دنیا سجایت علی دی خیبر تو پوچھ جا کے جرت علی دی امبر نہ گھبرا توں دوزخ دے ڈر توں ہے اللہ علی داتے جنت علی دی اچھی شان علی دیئے کائنات علی دیئے علی ورگی کسے دیوی او جاگیر بکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بکھا مینوں ایک بات پردہ پیا اسلام دے دو درباراں وچ دو بیبیاں کھڑیاں رہیاں ایک دھی نبی دی بیا دھی علی دی ہن دو میں ماں دھیاں
पढ़दा पिया एक 3 घंटे बिया 9 घंटे निर्वारण दे दियां रहियां जे सच पुछदा है ओ के दोवें जख्मी बिच कबर दे रोंदियां रहियां। मुख्तसर लम्हों के लिए ज़ाकिर अहले बैत जनाब तसद्दुक़ शराजी साहब तशरीफ़ लाए हैं। मैं गुजारिश करूँगा ज़ाकिर अहले बैत जनाब मीसम अब्बास साहब से अगर मेरी आवाज़ सुनते हो तो मेंबर पर तशरीफ़ ले आएं बावाज़ बुलंद सलावत जी। भाई मुलाज़म हुसैन तू तो मुझ समझदा है ज़ाकरी नू साड़ी पोजीशन ते हिक बांधे है तो मौत पर तेरा हुक्म ये जरूरी नहीं मौसम की आग से इंसान जले ये जरूरी नहीं मौसम कि आग से इंसान जले बुग़्ज़ हैदर ही तो सीनों को जला देता। मैं नौकर क्या बात है, क्या बात। ये जरूरी नहीं मौसम कि आग से इंसान जले जरूर बंदा तंदूर ही ढह पवे तो वो सड़दा नहीं अदा ये जरूरी नहीं मौसम कि आग से इंसान जले अरे बुग़्ज़ हैदर ही तो सीनों को जला देता। वली के दर पे मवाली सलाम करते हैं फरिश्ते बन के सवाली सलाम करते हैं अरे अबल हसन को न झुकना ही तेरा बेहतर है अली को सिर्फ हलाली सलाम करता। फारसी दा मुलाज़िम हुसैन एक माकूल है सताइश खुद ब खुद गुफ्तन नज़ेबत मर्द दाना रहा। मैं 55 साल बतूल दे पुत्र दी गदागरी कीती है तेरा हुक्म टाल ना सके तू मदाह मजलूम है तो सैयद है मैं ताबेदार हाँ बंद नियाज़ हुसैन हिक्को पढ़ना है। आया चलम करान न फिरावां दा ते त्रै भैणी कैद निभा के ओ बहु औखियां लथियां नी हाय ओ मामला तू वो अकबर दे शहरे ते मैं नौकर आया चहलम करान भिरावां दा ते त्रै भैणी कैद निभा के ओ बहु औखियां लथियां नी ओ मैं सदके वन्या जेड़ी चौथे कदम ते भिरावां दा मोढा छोड़ के 28 रजब नू इमाम हुसैन आख्या मेरी बहन की होया दी है मैं थक पईयां चौथे कदम ते मोहम्मद दी थी थक पई है वो आया चहलम करान भिरावां ते त्रै भैण कैद निभा के ओ बहु मैं नौकरा मौला इज्जत सलामत रहे वो भाइया चहलम करान भिरावां दा ते त्रै भैणी कैद निभा के ओ बहु औखियां लथी हाय हाय बहु औखियां लथियां नी मामला तू वो अकबर दे शहरे चे वो राज रुनिया नी कबार अब्बास उते ते सब शाम दा हाल सुना के बीबी आदि जंदा माश की हावे हाय हाय ओ जंदा माश की हावे सम शाम पई वो उह महला चोला हज़रात गिरामी इस वक्त मैं दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब ज़ाकिर अहले बैत कैसर अब्बास मेतरा साहब ऑफ मुल्तान उनके बाद ज़ाकिर अहले बैत जनाब मीसम अब्बास साहब पढ़ेंगे और उनके फ़ौरन बाद ज़ाकिर अहले बैत जनाब नवीद आशिक साहब आज की मजलिस से खिताब फरमाएंगे बावाज़ बुलंद सलवात पढ़िए।
دعا برائے معرفت عزت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا۔ این نتاؤ تسکنہو ورزقاؤ تون وتمتعاؤ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد رب صلی علی محمد و آل محمد۔ صلوات سارے صاحبان مل کے پڑھو خاندان زہرات اللہم صلی علی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مل کے نعرہ حیدری۔ مہربانی سب تو پہلے تو دعا ہے کہ مولا کائنات تساں تمام موالیاں نے حیدر قرار دے اس پاک مقدس دربار تے ٹرایا مالک اپنی بارگاہ دے اندر عبادت شمار فرماویں۔ اس نازک دور دے وچ ہر شریف مومن دی عزت محفوظ رہے۔ بانیان میرے واجب اور احترام شرازی صاحبان دے فرش عذاب وچ آیا مالک اپنی بارگاہ دے اندر عبادت شمار فرماویں۔ مولا زندگی دراز فرماویں۔ بابا سید ظہیر باز شراز صاحب دی مولا ارشد رنگ لاوے۔ صلوات ایسی ہو کہ تمام دعاؤں مستجاب ہو جاون۔ اللہم صلی علی۔ کوئی نہیں علی ولی سا نبی کے سوا۔ بابا جی، کوئی نہیں علی ولی سا نبی کے سوا، یہی عقیدہ حقیقت میں ایک سعادت ہے۔ پھر سنو جی، کوئی نہیں علی ولی سا نبی کے سوا، یہی عقیدہ حقیقت میں ایک سعادت ہے۔ تمہارے پاس عبادت گزار ہوں گے مگر علی وہ ہے جسے دیکھنا عبادت ہے۔ بہت مہربانی بابا، بہت مہربانی بابا، بہت مہربانی جی ہو پہ۔ کوئی نہیں علی ولی سا نبی کے سوا، یہی عقیدہ حقیقت میں ایک سعادت ہے۔ تمہارے پاس عبادت گزار ہوں گے مگر علی وہ ہے جسے دیکھنا عبادت ہے۔ اللہ تے حسین دا ایک بابا جی اللہ بادشاہ ہے، ایک حسین بادشاہ ہے۔ انہاں بادشاہاں دا وچ آپس وچ کیا رشتہ ہے؟ پوری توجہ۔ اللہ تے حسین دا وکھرائی راز ہے، او بھی بے نیاز ہے، جی اے بھی بے نیاز ہے، دوانوں جہان تے توجہ چاہساں بابا بندہ کوئی نہیں جاندا کیوں او بھی ایک راز ہے، اے بھی ایک راز ہے، دوانوں جہان تے بندہ کوئی نہیں جاندا او بھی ایک راز ہے، اے بھی ایک راز ہے۔ میں پیادہ چھٹی قائد شریف قبیلے دی، جڑے مکان دی نیت تے آئے ہو مکانی بن کے ٹور آئے ہو، میرے بعد ملک دیا نایاب ہستیاں تشریف فرمائیں۔ میں پیادہ چھٹی قائد شریف قبیلے دی، تھے بہوں مدت طویل دے بعد
روڑا لیا ودا ول ول گن دے او جیندیاں دی متا ود پوے آدھا پیاں کائنات دے وچ ایک قیدی ہے تے با کردہ پیوں سجا دے او ودا ول ول یاد آئی او حاکم کو ساکوں کیوں کی تئی